بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے ہاں اکثر خواتین مختلف مسائل میں گھری رہتی ہیں۔ گھریلو معاملات میں بھی خواتین پریشان رہتی ہیں، بچوں کے معاملات میں بھی خواتین پریشان رہتی ہیں، اور اسی طرح دنیا داری کے بہت سارے اور کام ہیں اور معاملات ہیں جس میں خواتین یوں ہی کہیں بے وجہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کا پریشان رہنا بنتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جتنا پریشان ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ ڈیوٹی کے معاملات ہوں، کام کاج ہوں، کاروبار ہو، نوکری ہو، الغرض ہر معاملے میں خواتین پریشان ہی پریشان رہتی ہیں۔ خواتین کی پریشانی دیدنی ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں خواتین کو ہم بہت زیادہ پریشان دیکھتے ہیں۔ بیماریاں زیادہ تر خواتین کو دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خواتین کے ساتھ ہی زیادہ معاملات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس دیکھیں خواتین زیادہ ملیں گی آپ کو، پیر و فقیروں کے پاس دیکھیں خواتین زیادہ ملیں گی آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کمزور عقیدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خواتین کا عقیدہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، کمزور عقیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن باقی معاملات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خاتون کمزور ہے تو ایسا نہیں ہے۔ جبلی طور پہ مرد سے کہیں زیادہ مضبوط ہے عورت۔ صبر عورت سے بڑھ کر کسی میں نہیں ہے۔ محبت عورت سے بڑھ کر اور کوئی کون دے سکتا ہے؟ ماں کے مقابلے کی محبت کوئی دے سکتا ہے؟ بہن کے مقابلے کی محبت کوئی دے سکتا ہے؟ بیٹی کے مقابلے کی محبت کوئی دے سکتا ہے؟ محبت میں بھی عورت افضل ہے، جبلت میں بھی عورت جو ہے وہ مرد سے بہتر ہے، صبر میں بھی عورت مرد سے بہتر ہے، راز چھپانے میں بھی عورت مرد سے بہتر ہے، بھوک لگے اور کھانا نہ ملے تو برداشت میں بھی عورت سب سے بہتر ہے، وفاداری میں بھی عورت سب سے بہتر ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی جانب سے عورت کو وہ محبت یا وہ پیار نہیں مل رہا ہوتا، عورت کے ساتھ کافی ساری ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کے گھر کو بسا کے بیٹھی ہے، اس کے بچوں کو سنبھال کے بیٹھی ہے، اس کے معاملات کو وہ دیکھ رہی ہے اور اس کے معاملات میں اپنے آپ کو اس نے مصروف رکھا ہوا ہے، مرد کے گھر کو سجا کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے، اس کے بچوں کو سنبھال کے رکھا ہے، مطلب کام کاج میں بھی مرد سے کم نہیں ہے، بڑھ کر ہے۔ جب ہر چیز میں عورت مرد سے بہتر ہے تو عقیدے میں وہ مرد سے کم تر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب وہ عقیدے میں بھی مرد سے کم تر نہیں ہے۔ اب جب ان تمام چیزوں میں عورت مرد سے کم تر نہیں ہے تو روحانیت میں عورت مرد سے کم تر کیسے ہو سکتی ہے؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ قدرت کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا انتخاب ایک شرعی عذر کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ خواتین بھی ایسی رہی ہیں جو ولایت کے رتبے پہ رہی ہیں، جنہوں نے ولایت کے فرائض سر انجام دیے ہیں، جو روحانیت میں بہت بلند بالا مقام رکھتی ہیں۔ لہذا خواتین کے حوالے سے یہ جو خیال ہے کہ عورت مرد سے کمزور ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہے اور عقیدے کے حساب سے بھی کمزور ہوتی ہے، تو یہ خیال غلط ہے۔ اس خیال کو سب سے پہلے اپنے ذہن سے اتارے۔
جو درد جو تکلیف ماں بنتے ہوئے عورت برداشت کرتی ہے مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ بچے کو پالنے کے لیے جو تکلیف عورت اٹھاتی ہے وہ مرد نہیں برداشت کر سکتا، مرد اٹھا نہیں سکتا۔ مرد کو صرف جسمانی قوت زیادہ ملی ہے، باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عورت سے بڑھ کر ہو مرد کے پاس۔ لہذا روحانیت کے معاملات میں عورتیں جو ہیں وہ بہت جلدی روحانیت کے ان مقامات پہ پہنچ جاتی ہیں اور پہنچتی رہی ہیں اور اب بھی پہنچ سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ اس راہ پہ اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ عورتوں کے ساتھ اتنے مسائل جو لگے رہتے ہیں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ عورت کا رب کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو جس کا رشتہ سب سے زیادہ بہتر تھا اور وہ رشتہ جب ٹوٹے گا تو سب سے زیادہ تکلیف بھی اسی کو اٹھانی پڑے گی نا۔ جب رب سے رشتہ توڑے گی خاتون کوئی بھی عورت تو تکلیف دنیا میں بھی سب سے زیادہ وہی اٹھائے گی نا۔ شوہروں کی طرف سے ٹھیک خیال نہیں رکھا جانا، گھریلو معاملات میں اخراجات کا ٹھیک سے نہیں ملنا، بیماری شماری میں مرد کا ٹھیک سے خیال نہ رکھنا، بچوں کے حوالے سے مرد کا ٹھیک سے توجہ نہ دینا، گھریلو اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں مرد عورت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کم کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تیرا رشتہ رب سے زیادہ تھا۔ اللہ نے جب ارواح تخلیق کی تو روحوں میں جو افضل ترین روحیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی کچھ خاص خوبیاں رکھی، ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عورت کا جسم دے کے بھیجا۔ عورت کا جسم دے کے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس روح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی خاص خوبیاں رکھی۔ لہذا اب جب تیرا رشتہ رب سے زیادہ تھا تو تجھے اللہ سے جڑنا بھی تو زیادہ چاہیے نا۔ اب اللہ سے تو جڑنا چاہتی نہیں تو دنیا کے مسائل اور دنیا کی پریشانیاں تو تجھے گھیرے میں رکھیں گی۔ لہذا عورتوں کے حوالے سے ہمارے وارثی سلسلے میں بابا منظور سرکار نے اکثر یہ بتایا ہے، بس اوقات وہی بتاتے ہیں اور ہر دفعہ یہی بات کہتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے 2 رکعت نفل اضافی پڑھ لیا کریں بی بی فاطمہ الزہرا سرکار کی نیت سے۔ اب ان کو ایصال ثواب یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، ان سے نسبت اور ان سے واسطہ اور ان سے تعلق بنانے کے غرض سے ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں بی بی سرکار سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی محبت جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی عقیدت جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ آپ اپنی ایک نسبت بنانے کے لیے۔ تو لہذا اس نیت اس خیال سے اگر 2 رکعت نفل خاتون کوئی بھی خاتون ہے اور رات کو سوتے ہوئے روزانہ لازماً بی بی سرکار کی نیت سے پڑھ کے سوتی ہے تو اسے بی بی سرکار کا دیدار بھی ملتا ہے۔ پھر جب بی بی سرکار کا دیدار ملتا ہے تو بی بی سرکار سے گفتگو کا موقع بھی لے سکتی ہے، اور جب بی بی سرکار سے گفتگو کا موقع مل جائے، بی بی بطول سرکار فاطمہ الزہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بیٹی کہ جس کا واسطہ حضور پاک دعاؤں میں خود دیا کرتے تھے اللہ رب العزت کو، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں اس کے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ فاطمہ کے وسیلے اور نسبت کی دعا کو رب نہیں ڈالتا۔ تو جب اس کی آپ کو رفاقت مل جائے، اس کا دیدار مل جائے، اس کی محفل مل جائے تو آپ کی زندگی میں دکھ رہ سکتے ہیں کیا؟ تکلیفیں رہ سکتی ہیں کیا؟ مسائل رہ سکتے ہیں کیا؟
परेशानियां रह सकती हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आपके शौहर आपके साथ कभी ज्यादती नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपके कभी नाफरमान नहीं होंगे, आपके घर में गुर्बत होते हुए भी आप पे तंगहाली नहीं आएगी, आपको बीमारी होते हुए भी बीमारी अपनी अजियत और तकलीफ नहीं देगी। आपका दिल, आपकी सोच, आपकी धड़कन बीबी सरकार के साथ जुड़ी होगी। आपका वहाँ जब रास्ता और राब्ता आपका जुड़ा होगा तो आपको दुनियावी मामलात आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते। आप एक दफ़ा जुड़कर तो देखिए, एक दफ़ा आप जुड़कर तो देखिए, उनसे जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, आपके बच्चों के लिए आपके क्या बदलाव आते हैं, आपके घरेलू मामलात में क्या बदलाव आते हैं, आपके शोहरों का आपके साथ क्या मामला रहता है, वो रंग देखें तो सही आप। ये दुनिया आपके लिए क्या से क्या हो जाएगी। आपका वास्ता और आपका राब्ता जब बीबी सरकार से होगा और उसकी महफिल और उसकी सोबत और उसकी जनाब उसके दीदार से जब आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे तो आपके ईमान की, आपके इश्क की, आपके सजदे की भी फिर क्या कैफियत होगी, आप रूहानियत में किस मकाम तक जा सकते हैं। लिहाजा ख़वातीन के लिए तो बहुत आसान होता है कि रूहानियत में मरातब और मकाम हासिल कर सकें। बस सिर्फ उन्हें बीबी सरकार के नाम के 2 रकात नफिल रोज़ाना पढ़ने चाहिए और इसी नीयत के साथ सो जाए कि बीबी सरकार तेरी हिफाजत, तेरी निस्बत, तेरी मोहब्बत, तेरी महफिल और तेरे दीदार के बगैर मेरी कोई तमन्ना नहीं। इतनी सी दुआ करके रात को सोया करे। बीबी सरकार की सोबत और निस्बत मिल जाए तो मेरी बहनों और मेरी माँ और मेरी बेटियों को ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना हो। मैं अपनी तमाम बहनों को यही मशवरा दूंगा कि आप बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी के मसाइल का रोना मत रोएं। आप थोड़ी सी तकलीफ़ करें, रात को सोने से पहले 2 रकात नफिल पढ़िए और बीबी सरकार से मिलने का इरादा करके सो जाइए। थोड़े ही दिनों में आपका दीदार भी होगा, आपकी मुलाकात भी होगी, आपको महफिल भी मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां आते हुए देखिएगा। आपकी ज़िंदगी फिर क्या से क्या हो जाती है, आप खुद मुलाहिदा कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उस घर से निस्बत नसीब करे, हमें उस घर का इश्क नसीब करे, हमें और आप सबको अल्लाह ताला अपना और अपने हबीब के इश्क की दौलत से माला माल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।